یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان کے ویڈیو پوڈ کاسٹ کے اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں سجاد پرویز، اور آج ہم یہ ویڈیو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اسلامی یونیورسٹی بھاولپور میں، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر مصور حسین بخاری صاحب۔ آپ شعبہ سیاسیات اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے سربراہ ہیں، اور خاص طور پر آپ کا شمار پاکستان کے ان چند سرکردہ ماہرین تعلیم میں ہوتا ہے جن کا خاص طور پہ آئین، سیاسی عمل پہ گہری نظر ہے۔ سر، آپ کا شکریہ ریڈیو پاکستان کے ویڈیو پوڈ کاسٹ کے مہمان بننے کا۔ سن 1973 کے آئین کے پاکستان میں نفاذ اور قیام کو 50 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو زحمت دی ہے، گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی ایک سویلائزڈ معاشرے میں آئین کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ بنیادی طور پر آئین کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں اتھارٹی اور اسٹیٹ سٹرکچر کو سمجھنا ہوگا۔ ٹھیک۔ آئین کی ضرورت کیوں پیش آئی دنیا میں؟ جب معاشروں نے گرو کیا اور اویکننگ آئی، شعور آیا، آگاہی آئی، تو آگاہی نے انسان اور انسان کی حیثیت کو اہم بنایا۔ ٹھیک ہے۔ جب انسان کی اہمیت بڑھی تو سول سوسائٹیز نے، جو سویلائزڈ سوسائٹیز تھیں، انہوں نے سٹیزن شپ کا کنسیپٹ دیا۔ اب یہ سٹیزن شپ کا کنسیپٹ اور عوام کا کنسیپٹ، اس کے اندر بائیفرکیشن آئی۔ ٹھیک۔ جب یہ بائیفرکیشن آئی تو اس نے آئین کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ آپ اگر دیکھیں تو کنگ شپ کے اندر بھی قانون ہوتا تھا اور قانون کی عملداری بھی ہوتی تھی، لیکن وہ بادشاہوں اور ان کے فیملی ممبرز کے لیے ہوتی تھی۔ جب ایرسٹوکریسی آئی اس میں بھی قانون ہوتا تھا، لیکن وہ قانون اور اس کی عملداری اور رول آف لا کا جو کنسیپٹ ہے وہ اشرافیہ کے لیے ہوتا تھا۔ لیکن پاپولر کنسیپٹ آف اسٹیٹ نے اور نیشن اسٹیٹ سسٹم نے اسٹیک ہولڈر چینج کیے۔ جب اسٹیک ہولڈر بدلے تو عوام بھی اسٹیک ہولڈر بن گئے، جب وہ اسٹیک ہولڈر بن گئے تو سٹیزن بن گئے۔ اب سٹیزن کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کی صرف ڈیوٹیز نہیں ہیں، بلکہ اس کو بھی وہ تمام حقوق چاہیے جو اشرافیہ کے ہیں، جو بادشاہوں کے ہیں۔ تو وہاں پر یہ دیکھا گیا کہ اب کوئی ایسا مسودہ ہو، کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہو، کوئی ایسی تحریر ہو جس کی بنیاد پر اوور آل سماج کے اندر سوشل جسٹس کی بنیاد رکھی جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور جس کی بنیاد پر تمام انسانوں کو ایکولی لا کے سامنے ٹریٹ کیا جائے، تو اس مسودے کو کچھ لوگوں نے اسے سوشل کنٹریکٹ کہا ہے۔ جب ہم یورپین ہسٹری دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ سوشل کنٹریکٹ کے مختلف ادوار ملتے ہیں۔ تو جو بنیادی طور پہ ول کا کنسیپٹ ہے، پاپولر ول کا کنسیپٹ، وہ سوشل کنٹریکٹ کا کنسیپٹ جو ہے وہ آئین کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور ہمیں جو ہے جب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے یہ کلیئر طے کر لیا کہ ہم نے اپنے سٹیزنز کو حقوق دینے ہیں، تو پھر وہ پہلے کنفیڈرل اور اس کے بعد جو ہے وہ فیڈرل آئین کی طرف آئے، اور اس طرح ریاستوں کے اندر آئینی تاریخ جو ہے وہ شروع ہوئی، اور اس کی بنیاد پر عام یا ایک عوام یا ایک عام آدمی جو ہے وہ شہریت کے حقوق کا حقدار بنا۔ جب وہ شہریت کے حقوق کا حقدار بنا تو وہ نہ صرف حقوق بلکہ فرائض، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا کنسیپٹ آیا، اور ہر آئین جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ عوام کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ ایلیٹ کے پاس تو آلریڈی رائٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مائٹ کو رائٹ ہمیشہ دنیا میں مل جاتا ہے اتھارٹیرین ریجیمز میں، لیکن رائٹ کو مائٹ جو ہے وہ آئین بناتا ہے، وہ آئین دیتا ہے۔ ہم سر پاکستان کے قیام کو بھی 75 سال ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اقوام عالم کا جائزہ لیں تو 75 سال کو اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوتا جس میں ہم ان کی ترقی کے حوالے سے بات کر سکیں۔ پاکستان میں جو آئینی تاریخ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 75 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ موسٹلی لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ 75 سال کوئی لمبی تاریخ نہیں ہے، لیکن
معاشروں کو گرو کرنے کے لیے ابن خلدون بھی 40 سال کا پیریڈ کہتا ہے. تو 75 سال کا مطلب ہم اس کے دوہرے اسٹینڈرڈ پہ جا چکے ہیں. تو 75 سال میں جو ہمارے لیے بیڈ لک میں کہوں گا اسے ہماری قوم کی رہی ہے کہ ہم 1973 تک پراپرلی عوامی آئین نہیں دے سکے. 1947 جو 1946 کا ایکٹ تھا اس کو ہم نے 1947 میں آپٹ کیا, اور وہ آپٹ کرنے کے ساتھ ہی ہمارا انٹرم جو آرڈر جو ہے کنسٹیٹیوشن کا آرڈر جو ہے وہ ڈیولپ ہوا, وہ 1956 تک رہا. لیکن وہ 1935 کے ایکٹ کے اندر چند امینڈمنٹس تھیں, تو وہ کلونیل ماسٹرز کا دیا ہوا تھا, وہ ہم نے شیئرنگ کے ذریعے نہیں بنایا تھا. اس کے بعد بائی چانس جو ہے سکندر مرزا صاحب نے 1956 کا آئین دیا, لیکن انہوں نے اسی کو بیک قلم آلموسٹ کچھ چینجز کے ساتھ امپلیمنٹ کر دیا. ایوب خان نے بھی اپنی پسند کے مطابق آئین ڈرافٹ کرایا اور 1962 کا آئین دے دیا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ ان دونوں آئینوں پر اور اس کے علاوہ یحییٰ خان کے دیے گئے لیگل فریم آرڈر پر ہمارے عوام جو ہے, ہماری سیاسی جماعتیں جو ہے, ہمارے سیاسی ایلیٹس جو ہے وہ متفق نہ ہو سکے. جب 1973 میں ڈس انٹیگریشن کے بعد جو ہے نئے پاکستان کے اندر یا جو باقی ماندہ پاکستان تھا اس کے اندر جو معاملات طے ہونے لگے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی موجود تمام سیاسی جماعتوں نے ایک دانش مندی کا مظاہرہ کیا, اور پہلی دفعہ جو ہے 25 ممبران پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی. اس کمیٹی نے بیٹھ کر نہ صرف جو معاشرے کے مختلف افراد تھے, جو انٹلیکچول کلاس تھی, اس انٹلیکچول کلاس کو انوالو کیا اور ایک ڈائلاگ کے ذریعے ایک سوشل کنٹریکٹ ڈیولپ کیا, اور اس سوشل کنٹریکٹ کو تمام وفاقی اکائیوں کی, اس سوشل کنٹریکٹ کو تمام انسٹیٹیوشنل ریپرزنٹیشنز کی, اس سوشل کنٹریکٹ کو تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل تھی. اور اس طرح جو ہے 1973 کا آئین جو ہے ایک متفقہ آئین کے طور پہ سامنے آیا. اور یہی وجہ ہے کہ 50 سال پچھلے اگر ہم دیکھتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے سیاسی میدان میں پاکستان نے نشیب و فراز دیکھے, ایون کہ اتھارٹیرین رجیمز بھی آئیں, مارشل لا بھی آئے, لیکن آئین کو مکمل طور پر کسی نے بھی ختم نہیں کیا, معطل کیا کچھ ٹائم کے لیے, لیکن آئین کے اندر جو ہے امینڈمنٹس بھی ہوئی, لیکن ایز سچ جو ہے آئین کی حیثیت کو چیلنج نہیں کیا گیا, کیونکہ یہ متفقہ آئین تھا اور اس پر تمام وفاقی اکائیوں کا اتفاق ہے. اور یہی اتفاق جو ہے یہ ہمارے لیے وے فارورڈ ہے. تو ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اسی آئین کے ساتھ بڑھنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت کروشل کرائسز آتے ہیں, لیکن کہ پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو گیا, ود ان فیو ڈیز نیا پرائم منسٹر آ گیا, سسٹم سٹیبل رہا. پرائم منسٹر جو ہے دونوں گورنمنٹس کا اگر آپ دیکھیں, پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر بھی گیا تو نیا پارلیمنٹ نے پرائم منسٹر دے دیا, سسٹم چلتا رہا. سسٹم جو ہے ایک وقت یہ بھی آیا کہ 4 سال میں تقریباً 8 عبوری ملا کے پرائم منسٹر رہے, لیکن آئین جو انٹیکٹ رہا اور وہ کور کر سب سے بڑا ایڈمنسٹریٹو عہدے دار ہے آپ کا. لیکن سیم ود جوڈیشل کرائسس آئے, آئین نے راستہ دیا. الیکشن پروسیس میں پرابلم آئے, الیکشن کمیشن کے پرابلم آئے, تو آئین نے راستہ دیا. تو آئین ہمیشہ آپ کو نئی راہیں دکھاتا ہے. تو پاکستان کا 1973 کا آئین اس حوالے سے ایک جدید آئین ہے کہ اس کے اندر امینڈمنٹ کی چانسز ہیں, گنجائش کے ساتھ ہوتی رہتی وقت کے ساتھ. سر اگر میں عام شہری کے طور پہ بات کروں, چونکہ آپ ماہر سیاسیات ہیں, آئین خاص طور پہ ایک عام شہری کو کیا کچھ حقوق دیتا ہے یا ہمیں کیا کچھ پروٹیکشن ملتی ہے آئین سے؟ میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ آئین ہوتا ہی عام شہری کے لیے. اگر اس کو گراس روٹ پہ لے کے جائیں, اگر اس کو ہم زیادہ سمجھیں, اور خاص طور پہ ہم 1973 کے آئین کو اگر دیکھیں تو آئین کا سٹارٹ ہی ٹیریٹوریل فریم ورک آف پاکستان اور پاپولیشن 2 اسپیکٹس سے ہوتا ہے.
تو ٹیریٹوریل فریم ورک تو جغرافک فریم ورک ہے جس میں ہمارے 4 صوبے ہیں. ہمارا فیڈرل ایریا اور فیڈرل ٹرائبل ایریا تھا جو اب صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکا ہے. لیکن اس ٹیریٹوریل زون کے اندر رہنے والے تمام افراد جو ہے ان کے حقوق کی بات کی گئی ہے. پہلا چیپٹر اس کا تمام اور خاص طور پہ جو ہے اس کی جو ہے انٹروڈکشن کے اندر 2 شکیں ہیں. اس کے بعد جو ہے شک نمبر ہمارا جو کلاس 8 سے لے کر 28 تک اور پھر اس کے بعد جو پالیسی ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر پھر 4 کلاسز جو ہے وومن رائٹس کے حوالے سے, منورٹی رائٹس کے حوالے سے اور جو ہے سوشو اکنامک جسٹس اور سوشو پولیٹیکل جسٹس کے حوالے سے خاص طور پہ شامل کی گئی ہیں. تو پہلے 2 چیپٹرز اور انٹروڈکشن کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ بیس لائن فراہم کی گئی ہے کہ باقی تمام ادارے پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, مجلس شورا, عدلیہ, ایگزیکٹو, پاکستان آرمی, تمام انسٹیٹیوشنز ان کا کام یہ ہے کہ ان افراد کو جو پاکستان کے سٹیزنز ہیں ان کو سروسز پرووائڈ کرنا, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور یہ تمام لوگ جو ہے یہ ان کے ذریعے ہی اوپر جائیں گے. They are supposed to serve the nation. serve the nation. تو عوام کی خدمت اور وہ خدمت جو ہے وہ لکھی گئی ہے. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ پہلے 2 چیپٹرز کے اندر ان پہلے 2 چیپٹرز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں کلاس وائز میں نے جیسے کہا کہ کلاس 8 سے لے کر اور 28 تک اس میں حق زندگی, اس میں فریڈم آف سپیچ, اس میں فریڈم آف رائٹس, اس میں جو ہے تمام آپ کی پارٹی سازی کے حقوق, آپ کی ایسوسیشنز کے حقوق, آپ کی جاب اپرچونٹیز کے حقوق, آپ کی ایکول جسٹس کے حوالے سے رائٹس, آپ کے تمام رائٹس جو ہے پراپرٹی رائٹس, فیملی رائٹس, آپ کو کوئی گرفتار وداؤٹ وارنٹ نہیں کر سکتا, آپ کے اوپر جو ہے کسی کیس میں جو ہے دوہرا مقدمہ جو ہے وہ نہیں مان سکتا. اس قسم کے تمام حقوق جو ہے وہ انہی شکوں میں موجود ہیں اور بہت واضح طور پہ بتا دیے گئے ہیں اور خاص طور پہ جس میں حق زندگی اور حق فیملی اور آپ کے جسے ہم یعنی کوالٹی آف لائف جو ہے انسان کی اور شخصی آزادی وہ بھی برقرار, کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کے بھی راستے ہیں. اب ذمہ داری اداروں پہ آتی ہے کہ وہ اس آئین کے تحت ایک روڈ میپ دیا گیا کہ امپلیمنٹ کریں اور لوگوں کی زندگیوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. ڈیفینیٹلی ذمہ داری اداروں پہ آتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہیومن بینگز پہ بھی آتی ہے. میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ ہاں اس نے ہمیں سٹیزن شپ دی ہے. تو سٹیزن شپ کی بیسک سیوک سینس میں ہم کہتے ہیں سیوک سینس جو ہے یہ رائٹ آف ڈیوٹی ہوتی ہے. رائٹ کہ میں نے روڈ کیسے کراس کرنا ہے. کیا میں روڈ کراس کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق کو تو ڈیمیج نہیں کر رہا. میں نے سڑک پہ ٹریفک کیسے چلانی ہے, میں خود موٹر سائیکل چلا رہا ہوں, گاڑی چلا رہا ہوں, سینس آف رسپانسبلٹی, یہ سیوک سینس ہے, سینس آف رسپانسبلٹی. کیا میں پانی جو ہمارا فلٹریشن پلانٹ ہے اس سے لے رہا ہوں تو میں ضائع تو نہیں کر رہا. کیا میں ٹیکس پیئرز ہوں, میں ٹھیک ٹیکس پے کر رہا ہوں. تو یہ ڈیوٹیز بھی ہیں, تو یک طرفہ نہیں ہے. تو لہٰذا ہم یہ ڈیوٹیز دیں گے اور اس کے بعد ادارے ہمارے حقوق کو پروٹیکٹ کریں گے. یعنی آئین اور ہمارے رائٹ بھی ڈٹرمن کر دی اور ہماری رسپانسبلٹیز بھی ڈٹرمن کر دی. ٹھیک سر, 73 کا آئین میں جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بڑی سب سے اہم کوالٹی یہ ہے کہ اس میں امینڈمنٹس وقت کے ساتھ ساتھ کرنے کی گنجائش موجود ہے اور ہوئی بھی ہے. سب سے اہم 18ویں ترمیم جس کی وجہ سے ڈیوالو کافی کچھ ہوا. اس آئین کے تناظر میں پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ سوسائٹی ہماری جو اس طرح گرو کر رہی ہے. اگر ہم اوریجنل 1973 کا آئین دیکھیں تو اس کے اندر یہ گنجائش رکھی گئی تھی کہ 10 سال بعد پروونشل آٹونومی دی جائے. لیکن کیونکہ کنسٹیٹیوشن جو ہے ایبروگیٹ ہوتا رہا مختلف وقتوں میں, یہ سفر لمبا ہو گیا. تو یہ سفر لمبا ہو گیا لیکن یہ بنیادی طور پہ اسی سفر کی تکمیل ہے 18ویں ترمیم. ٹھیک ہے. اور اس 18ویں ترمیم نے پروونشل رسپانسبلٹیز جو ہے وہ کلیئرلی ان کو دے دی ہیں کہ آپ کی یہ رائٹس ہیں اور یہ ڈیوٹیز بھی ہیں. اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں ابھی ایک پہلو جو ہے وہ ہمارے آئین کا پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا اور وہ پروونشل گورنمنٹس کو چاہیے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں, وچ از کالڈ دا لوکل گورنمنٹ سسٹم. کیونکہ لوکل گورنمنٹ 3rd ٹائر ہے ہمارے آئین کے تحت.
جب تک لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہوگا اور لوکل باڈیز کے الیکشن جو ہے وہ پراپرلی نہیں ہوں گے، لوکل سٹیک ہولڈر جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹیز نہیں نبھائیں گے، تو عوام کو ان کے بنیادی حقوق نہیں ملیں گے، کیونکہ گراس روٹ لیول پہ ہی ان کے بنیادی حقوق جو ہے وہ پورے ہوتے ہیں۔ تو جب تک یہ سینیٹیشن کا سسٹم، یہ جو ہے اسٹریٹ لائٹس، روڈ جو انتہائی مقامی سطح کے جو لوکل لیول کے جتنے بھی پرابلمز ہیں، یہ بنیادی طور پہ بیسک رائٹس کا حصہ ہیں، اور یہ اب ہمیں ایک اور جو ہے میرا خیال ہے کہ مل بیٹھ کر ڈائلاگ کرنا چاہیے تمام صوبائی حکومتوں کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری جو باقی انسٹیٹیوشنز ہیں، اور انہیں لوکل گورنمنٹ کے انفراسٹرکچر کو پراپرلی جو ہے وہ امپلیمنٹ کرانا چاہیے۔ ٹھیک، کوئی سر آخری بات جو ریڈیو پاکستان کے کیمرے کے ذریعے آپ اس کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اپنے ویور سے کرنا چاہیں ایز اے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ؟ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں مفادات کو نہیں دیکھنا چاہیے، ٹھیک، پارٹی رائے یا پارٹی اوپینین کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں افراد کے رویوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا لیگل فریم ورک کیا کہہ رہا ہے۔ لیگل فریم ورک کے اندر بعض اوقات چیزیں کنٹراڈکٹ بھی کرتی ہیں، ٹھیک، اس کنٹراڈکشنز کو سالو کرنے کے لیے ایک تو ہمارے پاس جو ہے جوڈیشل ریویو کی پاور ہے جو ہماری سپریم کورٹ کے پاس ہے، ٹھیک، اس کے علاوہ ہمارے پاس پارلیمنٹ کے دونوں ایوان موجود ہیں، ہماری نیشنل اسمبلی بھی ہے، ہماری سینٹ بھی ہے۔ تو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو بیٹھ کر ڈائلاگ کے ذریعے، پروٹیسٹ کے ذریعے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل پرابلمیٹک ہوتے ہیں، ڈائلاگ از دا وے۔ تو وہاں پر بیٹھیں، نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھیں، ہم نیشنل اسمبلی کے ممبران کو، ہم جو ہے ممبران سینیٹرز کو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، ٹھیک، اور یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ آئینی معاملات اور لیجسلیٹو معاملات مکالمے کے ذریعے حل کریں، مکالمے کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے اس کو سلیوشن دے، اور اس کے ذریعے جو ہے باقی ایگزیکٹو کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کرائیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے اداروں پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اداروں کا کولیپس جو ہے وہ نیشنل کولیپس ہو جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ سوویت یونین جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، لیکن دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو ہے جب اداروں کے اوپر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا تو ڈس انٹیگریشن ہو گئی۔ ٹھیک، تو انسٹیٹیوشنل ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا نہیں کرنا چاہیے، اور انسٹیٹیوشن کو بھی چاہیے کہ عوام کے مفادات جو ہے ان کو پروٹیکٹ کریں۔ جب ادارے عوام کے مفادات کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بائی ڈائمینشنل موو ہوگی۔ عوام کو بھی اپنے اداروں پہ اعتماد کرنا چاہیے، اور اداروں کو بھی عوام کے اعتماد پہ پورا اترنا چاہیے، چاہے وہ سیاسی ادارے ہوں جن کو ہم سیاسی جماعتیں کہتے ہیں، کہ ظاہر ہے عوام کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل گیمبلنگ ہو رہی ہے۔ پولیٹیکل گیمبلنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ پاپولزم ایک فنامنا ہے دنیا کے اندر جو گیمبلنگ کراتا ہے، ریشنلٹی جو ہے اس گیمبلنگ سے باہر نکالتی ہے۔ تو اداروں کا کام جو ہے وہ ریشنلٹی ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہوتی ہے، یا ادر ایگزیکٹو انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں۔ ان کی بنیاد جو ہے وہ اس بیس پہ ہوتی ہے کہ انہوں نے معاشرے کے اندر سوشل ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے، اور یہ سوشل ٹرسٹ ہی سماج کی ترقی کا زینہ ہے۔ جب تک معاشرے کے اندر سوشل ٹرسٹ پیدا نہیں ہوگا، آپ سماجی اور معاشی ترقی نہیں کر سکتے، اور جب تک معاشی اور سماجی ترقی نہیں ہوگی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے اداروں کو سوشل ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے، عوام کو معاشی مفادات میں حصہ دار بننا ہے، اور تمام سٹیک ہولڈر کو سیاسی سٹیبلٹی کے لیے اور کنسٹیٹیوشنل رول آف لا کے لیے ایفرٹس کرنی ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں 1973 کا آئین راستہ دیتا ہے، اور یہی راستہ ہماری کامیابی اور کامرانی ہے، اور اسی کے ذریعے ہم اپنی وفاقیت کو، ہم اپنے علاقائی جماعتوں کو، ہم اپنے مختلف ثقافتی اکائیوں کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں، اور ہم انٹیگریٹ رہ سکتے ہیں، اور اس انٹیگریشن میں ہی اس قوم کی کامیابی ہے، اور اس قوم کے اندر پوٹینشل موجود ہے
کہ یہ دنیا کی ٹاپ 10 قومس میں شامل ہو سکتی ہے. جی پروفیسر ڈاکٹر مصور بخاری صاحب، آپ کا جس طرح آپ نے سم اپ کیا کہ ہر مکالمے کے لیے پلیٹ فارم موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پراپر پلیٹ فارم جس کام کے لیے بنا ہوا ہے، آئین میں جس کی جو جگہ ہے اس کو اس حساب سے استعمال کیا جائے. اس کے ساتھ ہی پروفیسر ڈاکٹر مصور حسین بخاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے شعبہ سیاسیات کے سربراہ ہیں. سن 1973 کے آئین کے 50 سال مکمل ہونے کے حوالے سے آپ ریڈیو پاکستان کے ویڈیو پوڈ کاسٹ سیریز کے اسپیشل ایڈیشن میں ہم سے گفتگو کر رہے تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اور اس کے ساتھ مجھے سجاد پرویز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.